بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. और उसका सिला बहिश्त के सदाबहार बागात हैं जिनमें ये लोग दाखिल होंगे और उन्हें वहाँ सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और वहाँ उनकी मामूली पोशाक खालिस रेशमी होगी और ये लोग खुशी के लहजे में कहेंगे खुदा का शुक्र है जिसने हमसे हर किस्म का रंजो गम दूर कर दिया। बेशक हमारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला और कदरदान है जिसने हमको अपने फजलो करम से हमेशगी के घर बहिश्त में उतारा मेहमान किया जहां हमें कोई तकलीफ छुएगी भी तो नहीं और न कोई तकान ही पहुंचेगा। और जो लोग काफिर हो बैठे उनके लिए जहन्नम की आग है, न उनकी क़ज़ा ही आएगी कि वो मर जाएं और तकलीफ से नजात मिले और न उनसे उनके अजाब ही में तखफीफ की जाएगी। हम हर नाशुक्रे की सजा यूं ही किया करते हैं। और ये लोग दोज़ख में पड़े चिल्लाया करेंगे कि परवरदिगारा अब हमको यहाँ से निकाल दे तो जो कुछ हम करते थे उसे छोड़कर नेक काम करेंगे। तो खुदा जवाब देगा कि क्या हमने तुम्हें इतनी उम्रें न दी थी कि जिनमें जिसको जो कुछ सोचना समझना मंजूर हो खूब सोच समझ ले और उसके अलावा तुम्हारे पास हमारा डराने वाला पैगंबर भी पहुंच गया था तो अपने किए का मजा चखो क्योंकि सरकश लोगों का कोई मददगार नहीं। बेशक खुदा सारे आसमानों जमीन की पोशीदा बातों से खूब वाकिफ है। वो यकीनी दिलों के पोशीदा राज से बाखबर है। वो वही खुदा है जिसने रुए जमीन में तुम लोगों को अगलों का जानिशीन बनाया। फिर जो शख्स काफिर होगा तो
تو اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کو ان کا کفران کے پروردگار کی بارگاہ میں غضب کے سوا کچھ بڑھائے گا نہیں، اور کفار کو ان کا کفر گھاٹے کے سوا کچھ نفع نہ دے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے پوچھو تو کہ خدا کے سوا اپنے جن شریکوں کی تم عبادت کرتے تھے، کیا تم نے انہیں کچھ دیکھا بھی؟ مجھے بھی ذرا دکھاؤ تو کہ انہوں نے زمین کی چیزوں سے کون سی چیز پیدا کی، یا آسمانوں میں کچھ ان کا آدھا ساجھا ہے، یا ہم نے خود انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی دلیل رکھتے ہیں۔ یہ سب تو کچھ نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے اور فریب ہی کا وعدہ کرتے ہیں۔ بے شک خدا ہی سارے آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر فرض کرو کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پھر اس کے سوا انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک وہ بڑا بردبار اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اور یہ لوگ تو خدا کی بڑی بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر آئے گا تو وہ ضرور ہر ایک امت سے زیادہ روبرا ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا رسول آ پہنچا تو ان لوگوں کو روئے زمین میں سرکشی اور بری بری تدبیریں کرنے کی وجہ سے اس کے آنے سے ان کی نفرت کو ترقی ہی ہوتی گئی، اور بری تدبیر کی برائی تو بری تدبیر کرنے والے ہی پر پڑتی ہے۔ تو ہو نہ ہو یہ لوگ بس اگلے ہی لوگوں کے برتاؤ کے منتظر ہیں، تو بہتر تم خدا کے دستور میں کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے اور خدا کی عادت میں ہرگز کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ تو کیا ان لوگوں نے روئے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان کے پہلے تھے اور ان سے زور و قوت میں بھی کہیں بڑھ چڑھ کے تھے، پھر ان کا نافرمانی کی وجہ سے کیسا خراب انجام ہوا؟ اور خدا ایسا گیا گزرا نہیں ہے کہ اسے کوئی چیز عاجز کر سکے، نہ اتنے آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ بے شک وہ بڑا خبردار اور بڑی قابو قدرت والا ہے۔ اور اگر کہیں خدا لوگوں کی کرتوتوں کی گرفت کرتا تو جیسی ان کی کرنی ہے روئے زمین پر کسی جانور کو باقی نہ چھوڑتا، مگر وہ تو ایک مقررہ میعاد تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے کہ جو کرنا ہو کر لو۔ پھر جب ان کا وہ وقت آ جائے گا تو خدا یقینی اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔